الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى. صدق اللہ العظیم. درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. آج ہم پھر حضور پیر پیراں میرے میراں شاہ جیلاں محبوب سبحانی قطب ربانی اولیاء کے سردار الشیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نورانی اور عرفانی اور علم شریعت اور علم طریقت سے بھرپور مجالس میں سے ایک مجلس میں چلتے ہیں، اور ایک آیت پر آپ نے اپنی مجلس میں اپنے مریدین اور اپنے تلامذہ اور اپنے عقیدت مندوں کو جو درس دیا، چلو ہم سب اس کو دیکھیں اور سنیں. آیت ہے کلام کریم قرآن مجید کی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے بھی درس ہیں، جتنی بھی مجلسیں ہیں، بہت سی آپ کی مجالس کی کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں. آپ کے مریدین نے ان کی املا کی، ان کو جمع کیا، اور بہت سی کتابیں بھی آپ نے تصنیف کی، شریعت پر، طریقت پر، تصوف و اخلاق پر بہت سی کتابیں آپ کی ہیں. آپ کا ہر درس اور ہر سبق آپ کا تصوف اور روحانیت پر مشتمل ہوتا تھا. قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ کی تفسیر اور تشریح تصوف و اخلاق کی روشنی میں فرمایا کرتے تھے. شریعت کا ہر مسئلہ، شریعت کا ہر حکم جب تصوف کے رنگ میں بیان کیا جاتا ہے تو وہ دل پر اثر کرتا ہے. جیسے کوئی کڑوی تلخ دوا شہد یا میٹھے دودھ میں ملا کے پلائی جائے تو مریض و بیمار آسانی سے اسے پی لیتا ہے. اسی طرح سے شریعت کا ہر حکم قریب قریب نفس کو کڑوا لگتا ہے، نفس اس کو واور اور قبول نہیں کرنا چاہتا ہے. تو اولیاء کرام، صوفیاء کرام شریعت کے احکام کو تصوف کے رنگ میں بیان فرماتے تھے تاکہ آسانی سے اس کو نفس قبول کر لے. چونکہ ہم پیدا کیے گئے عبادت کے لیے. بارہ میں نے بتایا کہ انسان کی تخلیق کا جو منشا ہے یا ہماری تخلیق کا جو مقصد اور حکمت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، اپنے خالق کو پہچانیں اور پہچان کر اس کی بندگی کریں. ایک بلا معرفت، بلا جانے پہچانے کسی کی خدمت کرنا اور ایک جان پہچان کر خدمت کرنا، دونوں میں فرق ہے. ہم جان بوجھ کر سوچ سمجھ کے کسی کی خدمت کر رہے ہیں، اس خدمت کا انداز، اس خدمت کے اندر جوش بلبلہ کچھ اور ہوتا ہے، اور انجانے میں، نادانی میں خدمت کریں تو وہ ایک طرح کی غفلت کی خدمت کہلاتی ہے. ایسے ہی بلا تشبیہ اللہ پاک مولا کریم کی عبادت، بندگی، معرفت کے بعد، یعنی علم و عرفاں کے بعد اس کی بندگی، اس کا کہنا ہی کیا ہے.
تو ہم پیدا کیے گئے ہیں عبادت کے لیے. تو بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں وعلم ان جمیع ما یدب من النقص فی الصلاۃ والزکاۃ وجمیع ساری العبادات. ہم پیدا کیے گئے عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، یہی میری زندگی کے مقصد ہے. اب بہت سے افراد تو ایسے ہیں کہ عبادت جانتے ہی نہیں کیا چیز ہے، یا بہت سے ایسے ہیں کرتے ہیں لیکن علم کے دائرے میں نہیں کرتے ہیں. اب کچھ لوگ پڑھ کر کرتے ہیں لیکن صحیح علم انہیں حاصل نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں تمہیدی طور پر انسان کی عبادات، نماز ہو یا روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ، جسمانی عبادت ہو یا مالی عبادت، زبانی عبادت ہو یا حالی عبادت، فرض دائم ہو یا فرض موقت، فرماتے ہیں انسان کی عبادت میں یا عابدوں کی عبادت میں نقصان اور کمی اس وقت ہوتی ہے جب اہل علم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. ایمان میں بھی خرابی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اہل علم، اہل فقہ، اہل فتویٰ خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، بھائی چلو جو کر رہا اسے کرنے دو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمت آ جاتے جب نہیں مانتے ہیں لوگ تو بولو ٹھیک ہے جو جیسا کر رہا ہے اسے کرنے دو. نصیحت ترک کر دیتے ہیں، تعلیم اور تادیب کا مشغلہ بند کر دیتے ہیں. تعلیم علم دینا، تادیب ادب سکھانا، تعدب ادب سیکھنا، تعلم علم سیکھنا. صرف مصدر کا فرق ہے، معنی بدل گئے. عربی میں مصدر بدل گیا، باب بدل گیا، معنی بدل گئے. تو اہل علم جب تعلیم اور تادیب کا مشغلہ ترک کر دیتے ہیں یا اپنے اس محبوب فعل سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر پہلے تو عبادات میں نقصان ہوتا ہے. عبادات سے یا تو لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا کرتے ہیں تو عبادات صحیح ادا نہیں کرتے ہیں، اور عبادت کے نقصان سے پھر انجام ہوتا ہے کہ ایمان میں بھی نقصان واقع ہونے لگتا ہے. اور اس کے بعد پھر فرماتے یہ کمی اور یہ نقصان پہلے تو پیدا ہوتا ہے ان لوگوں میں جو جاہل و نادان ہوتے ہیں. لیکن جب جاہل نادانوں میں عبادات کے اندر غفلت اور کمی عام ہو جاتی ہے تو پھر یہ چیز اہل علم میں بھی پیدا ہو جاتی ہے. جو میں بات کہنے جا رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں اس سے علیحدہ ہوں. اسی لیے آپ دیکھیے عوام کے ساتھ آج کل جو خواص کہلاتے ہیں، حافظ، امام، مولانا، ان کی بھی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے. تو آپ نماز کو دیکھیں گے تو یقینی طور پر وہ نماز بہت سے شریعت کے آداب اور مستحبات اور سنن سے خالی ہوتی ہے. شروعات ہوتی ہے ان پڑھ لوگوں سے. عبادت میں نقصان اور عبادت میں کمی اور فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ عبادت ادا نہ کرنا، یہ آغاز ہوتا ہے ان پڑھ لوگوں سے، اور پھر ان پڑھ میں یہ بیماری عام ہو جاتی ہے، پھر اہل علم میں بھی پھیل جاتی ہے. سبھی ایسا کر رہے ہیں، لاؤ ہم بھی ایسے ہی کریں. مسجد کے 20 نمازی ہیں، جب 12 رکعت نماز 12 منٹ میں پڑھ کے بھاگ جاتے تو ایمان بھی چاہتا لا چلو ہم بھی اتنے ہی میں ٹرکے. فرماتے اولا من اہل الجہل، پہلے یہ جاہل ان پڑھ نادان لوگوں میں بیماری پیدا ہوتی ہے، ثم یعم اہل العلم، پھر یہ اہل علم میں بھی عام ہو جاتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ ہے غفلت. دیکھیے بڑے سے بڑا گناہ ہو، کفر و ارتداد، گناہ و معصیت میں یہ سب سے بڑے گناہ ہیں. بڑے سے بڑے گناہ کا آغاز ہوتا ہے غفلت سے. تمام گناہ، تمام معصیات کی جڑ ہے غفلت.
بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، اس کے بعد پھر تشریح کرتے ہیں، کہتے جاء فی الحدیث انہ یاتی علی الناس زمان یصلون ولا یصلون، اللہ پاک کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں لوگوں پر ایک ایسا وقت آئے گا بظاہر وہ نماز پڑھتے ہوں گے لیکن ولا یصلون، وہ نمازی نہیں ہوں گے، وہ نماز تو پڑھتے ہوں گے لیکن نمازی نہیں ہوں گے۔ ذرا غور کریے، یہ بڑے پیر صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرماتے ہیں، اور بڑے پیر صاحب کا زمانہ لگاؤ کریے 470 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 571 میں وصال فرمایا ہے۔ آپ کی آواز، آپ کے بیانات اور آپ کی درس اور آپ کی تعلیم و تدریس کی جو مجلسیں ہیں یہ سب 510 ہجری کے بعد کی ہیں۔ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد یوشک ان یکون زماننا ھذا، پورے 900 برس پہلے کی بات ہے یہ، بلکہ وہ 950 برس پہلے کی، فرماتے ہیں ہو سکتا ہے یہ میرا یہی زمانہ ہو جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا۔ غور کریے، فرماتے ہیں یوشک ان یکون زماننا ھذا، جس وقت جس زمانے کی نشاندہی میرے آقا اور مولا رحمت عالم جان عالم فرما رہے ہیں کہ وقت ایسا آئے گا کہ لوگ نماز پڑھیں گے نمازی نہیں ہوں گے، ہو سکتا ہے یہ میرا یہی زمانہ نہ ہو۔ ذرا غور کریے، ہم اس زمانے کو کیا کہیں، اس زمانے کے لوگوں کو بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس کے بعد فرض کر لیجئے، فرض نماز عام طور سے امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اب امام کی پوری متابعت نہ کرنا، رکوع میں، سجود میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر چیز میں، ان تمام چیزوں سے نماز میں نقصان ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو واجب کی حیثیت رکھتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سنت کی حیثیت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب اور ادب کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چلو مستحب اور ادب اگر ترک ہو رہا ہے یا سنت بھی ترک ہو رہا ہے تو چلو فرض واجب تو ادا ہو کر فرض تو اتر ہی جائے گا۔ فرماتے فإن الغالب علیہم مسابقۃ الایمان امام وتضییع ارکان الصلاۃ وواجباتها ومسنوناتها وتمامها، فرماتے بہت سی چیزیں، بہت سی کوتاہیاں لوگ کرتے ہیں امام کے ساتھ نماز ادا کرنے میں، امام پر سبقت کرنے کے سلسلے میں، نماز کے فرائض و واجبات کے ترک کے سلسلے میں، نماز کی سنتوں کے ترک کے سلسلے میں، اور جو نماز کی مکمل تتمیم کرتی ہیں اشیاء جن سے نماز ہوتی ہے، یعنی جن امور سے، جن کیفیات سے، جن آداب سے نماز قبولیت کا درجہ پاتی ہے ان کو تو لوگ بالکل حذف کر جاتے ہیں۔ پھر آگے آپ ایک فصل میں فرمانے وَيَجِبُ عَلَى مَنْ رَأَى مَنْ يَقْصُرُ فِي صَلَاتِهِ وَيَسْقِطُ أَرْكَانَهَا وَوَاجِبَاتِهَا وَآدَابِهَا۔ اب ذرا غور کریے، بات عالم کی نہیں ہے، مسئلہ بتانا، جو آدمی مسئلہ جانتا ہے، وہ مسئلہ صحیح کسی عالم سے سن چکا ہے، سیکھ چکا ہے، اب دیکھ رہا ہے واعظ و تقریر ممبر پہ بیٹھ کے کرنا اور ہے اور مسئلہ بتانا اور ہے۔ غیر عالم کے لیے واعظ و تقریر کرنا، ممبر پہ بیٹھ کے خطاب کرنا منع ہے، لیکن جو مسئلہ معلوم ہے، آپ نے عالم سے سیکھا ہے، بالکل صحیح یاد ہے، تو وہ مسئلہ بتانا چاہیے۔ بتانا آپ کا کام ہے، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے جس کو آپ بتا رہے ہیں۔ اس احساس میں مبتلا ہو کے مت بیٹھ جائیے کہ یہ مانے گا نہیں، ماننا اس کا کام ہے، مانے گا ثواب پائے گا، بتانا ہمارا کام ہے، ہم نے بتا دیا، اب وہ عمل کرے نہ کرے ہمیں بتانے کا اجر مولا اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں وَيَجِبُ عَلَى مَنْ رَأَى مَنْ يَقْصُرُ فِي صَلَاتِهِ، نماز جیسی عبادت، اس میں کیا لڑائی ہوگی، کسی سے کیا جھگڑا ہوگا؟ آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی نماز صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، غلط پڑھ رہا ہے، فرض واجب چھوڑ رہا ہے یا سنتیں ترک کر رہا ہے، تو فرماتے ہیں واجب ہے اس شخص پر جو دیکھے کہ نماز میں کوتاہی کر رہا ہے،
اس کے ارکان کو چھوڑ رہا ہے، واجبات کو چھوڑ رہا ہے، یا اس کے جو آداب ہیں ان کو ترک کر رہا ہے، یعظہ ویعلمہ، اس کو نصیحت کرے، اس کو تعلیم دے، لیصلح فیما بقیا، جو اس کی عمر یا جو اس کا عمل باقی ہے وہ تو صحیح ہو جائے، جو گزر گیا وہ گزر گیا، وَيَسْتَغْفِرُ عَمَّا مَضَىٰ، اور جو وقت گزر چکا، یہ جو ٹائم گزر چکا، جو عمل چلا گیا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ كَانَ شَرِيكُهُ فِي ذَلِكَ، ذرا غور کریے، ہم دیکھ رہے ہیں فرائض و واجبات میں کوتاہی ہو رہی ہے، تو فرماتے اگر ہم جانتے ہم نے نہیں بتایا تو ہم بھی اس کے شریک ہوں گے۔ فَإِن لَّمْ يَفْعَلْ، اگر یہ کام نہیں کیا، یہ ذمہ داری، یہ ڈیوٹی ادا نہیں کی، کانا شریکہ فی ذالک، تو اس کے عمل میں آپ بھی شریک ہوں گے جناب۔ وَعَلَيْهِ وِزْرُهُ وَإِثْمُهُ، اس کا گناہ ہمارے سر بھی تھپے گا۔ پھر آپ ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، فرماتے قد جاء فی الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کے پیارے حبیب سے روایت ہے، آپ فرماتے ویل للعالم من الجاہل حیث لا یعلمہ۔ دیکھیے ویل کا مطلب ہوتا ہے بربادی۔ قرآن کریم میں اور اللہ پاک کے پیارے حبیب کی حدیث میں وعیدیں کسی گناہ پر وعید آئی ہے، جس فعل کے ترک یا کرنے پر وعید آئی ہے، اگر ترک پر وعید آئی ہے تو جان لیجئے کہ وہ فعل فرض یا واجب ہوگا، اور کسی کے کرنے پر وعید آئی ہے، فرض کر لیجیے سود پر وعید آئی ہے تو اس کا مطلب وہ حرام ہے، زنا پر وعید وارد ہے، اس کا مطلب وہ حرام ہے، جوئے پر وعید وارد ہے، اس کا مطلب جوا حرام ہے، نماز کے ترک پر وعید ہے تو جان لیجئے کہ نماز کا ترک حرام ہے، گناہ کبیرہ اکبر کبائر ہے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت سے ایک سوال کیا کسی نے، حضور جو تارک صلاۃ نماز کا تارک ہو، نماز قصدن چھوڑتا ہو، یہ ترک صلاۃ عمدن کیسا ہے؟ تو فرمایا اکبر کبائر، یعنی گناہ کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ۔ اور بھی دو لفظ ہیں شدید، وہ مجھے یاد نہیں آ رہے ہیں، بالکل بے نہیں۔ پھر فرماتے ہیں صورت کا گھوڑا، تصویر کا گھوڑا ہے، یعنی بے نمازی مومن جو ہے وہ جیسے تصویر کا گھوڑا ہوتا ہے ایسی وہ مومن ہے، لیکن صورت کا مومن ہے۔ غور کریے، بے نمازی مومن ہے مگر تصویر کا مومن ہے۔ یہ صورت کا گھوڑا، فوٹو میں گھوڑا ہے، گھوڑا تھوڑا ہے وہ گھوڑے والا کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو مومن تو بہت ہے دنیا میں، لیکن جو مومنوں نے کام کیا وہ نہیں کر سکتے یہ، چونکہ صورت کے مومن ہیں۔ یہ نمازی تو بہت ہے لیکن صورت کے نمازی ہے، حقیقت میں نمازی نہیں۔ تو ویل مانے وعید جو آئی ہے، وعید یہ یا تو کسی حرام کے ارتکاب پر آئی ہے یا کسی فرض و واجب کے ترک پر آئی ہے وعید۔ اب حدیث سنیے، اللہ پاک کے حبیب فرماتے ویل للعالم من الجاہل، عالم کے لیے، مسئلہ جاننے والے کے لیے، علم جاننے والے کے لیے وعید ہے، ویل ہے، خرابی ہے، بربادی ہے کہ اس نے جاہل کو نہیں سکھایا۔ اب عالم نے سکھا دیا، جاہل نے صحیح نہیں سیکھا تو اس کے لیے، عالم نے بتا دیا، جاہل نے نہیں مانا، ان پڑھ نے نہیں مانا تو اب اس کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں بڑے پیر صاحب اس حدیث کی تشریح کرتے فلولا ان تعلیم الجاہل واجب علی العالم ولازم له وفرض علیہ لما تبدعه صلی اللہ علیہ وسلم بالویل فی السکوت عنہ۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ان پڑھ نادان کو بتلانا سکھلانا اگر عالم پر فرض و واجب نہ ہوتا، لازم نہ ہوتا، تو اللہ پاک کے پیارے حبیب خاموشی اختیار کرنے پر وعید نہیں فرماتے۔ اچھا، قوم کا یہ عالم ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں بھی، کہ اگر کوئی حق گو عالم حق بات کہتا ہے تو پھر یہ اسی کے مخالف ہو جاتی ہے۔ ارے وہ تو کچھ نہیں بولتے ہیں، اور خاص طور سے یہ قوم
آج کے اس دور میں جن حضرات سے وابستہ ہے وہ حرام اور فرض و واجب اور مکروہ تنزیہی مکروہ جانتے ہی نہیں تو وہ روکیں گے کیا، بتائیں گے کیا؟ جن سے وابستہ ہے بڑے پیر صاحب غوث اعظم اولیاء کے سردار ہیں. شیخ محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں انبیاء میں جو مرتبہ مقام سید المرسلین ہمارے آپ کے نبی کا ہے، اولیاء میں وہ مرتبہ مقام غوث اعظم کا ہے. لیکن شریعت کا کتنا غلبہ ہے، ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے. علم شریعت پر کتنا زور دے رہے ہیں آپ. اب وہ مرشد، وہ پیر جس نے کتاب و سنت کا، شریعت کا علم ہی حاصل نہیں کیا ہے، وہ کسی اپنے مرید، کسی اپنے طالب کی کیا رہنمائی کرے گا؟ اب ایک حدیث اور آپ فرماتے ہیں جب اس طرح سے گناہ عام ہوتا ہے تو کتنا خطرناک ہوتا ہے. فرماتے جاء فی الحدیث ان بلال ابن سعد، بلال ابن سعد سے ایک حدیث مروی ہے. اللہ پاک کے حبیب فرماتے قال الخطیۃ اذا خفیت، جب گناہ چھپ کے کیا جاتا ہے، جب گناہ کا ارتکاب پوشیدہ طور پر ہوتا ہے، لم تضر الا صاحبہ، تو صرف گناہ نقصان گناہ کرنے والے ہی کو دیتا ہے. بس زانی نے زنا کیا معاذ اللہ اور چھپ کے کیا تو اس گناہ کی سزا صرف خدا کی طرف سے زانی کو ملے گی. شرابی نے شراب چھپ کر پی ہے تو اب شرابی کے شراب کے گناہ کی سزا شرابی کو ملے گی. جب گناہ چھپ کے کیے جاتے ہیں تو گناہ نقصان صرف گناہ کرنے والوں کو پہنچاتا ہے، لیکن جب گناہ علی اعلان کیے جاتے ہیں اور لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو پھر گناہ کی سزا بھی، گناہ کے نقصانات بھی عام ہو جاتے ہیں. اب سنیے وَإِذَا ظَهَرَتْ فَلَمْ تَغَيِّرْ ذَرَّةِ الْعَامَّةِ، اور جب گناہ عام ہو جائیں، علی اعلان کیے جائیں اور کوئی تغییر کرنے والا نہ ہو، کوئی تنکیر کرنے والا نہ ہو، کوئی انکار کرنے والا نہ ہو، برے کو برا کہنے والا نہ ہو، شرابی کو شرابی کہنے والا نہ ہو، جواری کو جواری کہنے والا نہ ہو، بے نمازی کو بے نمازی کہنے والا نہ ہو، فاسق کو فاسق کہنے والا نہ ہو، فاجر کو فاجر کہنے والا نہ ہو، سب خاموش ہو جائیں تو اب نقصان بھی عام ہو جائے گا. بے حیائی عام ہو رہی ہیں. اب بے حیائی کو بے حیائی کہنے والا کوئی نہیں ہے. بے پردہ عورتیں شادی بیاہ میں برہنہ ننگا نکل رہی ہیں، کوئی زبان سے برا کہنے والا نہیں رہا ہے. سب نے سکوت اختیار کر لیا ہے. پیر بنا بیٹھا ہوا ہے، 25 عورتیں بیٹھی ہوئی گھیرے ہوئے، مرشد بن گیا ہے. کل تک بالکل کلین سیف تھا اور بھی دنیا کے جنے کیا کیا ارتکاب کرتا تھا، اور آج وہ مرشد بن کے بیٹھا ہے، کوئی برے کو برا کہنے والا نہیں ہے. 25 عورتیں بیٹھی ہیں، تعویذ بٹ رہے ہیں. ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اندھ وشواس میں مبتلا کرنا، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا ہے. اور کریے، میں حدیث کی تشریح کر رہا ہوں، بلکہ میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو بڑے پیر صاحب رضی اللہ عنہ کی عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں. کہاں ہے یہ قادری غلام، کہاں ہے یہ قادری مرید، کہاں ہے یہ قادری مرشد؟ تو حدیث بیان کی. اب آگے حدیث کی تشریح. وَذَلِكَ لِتَرْكِ مَا لَزِمَهُم مِّنَ التَّغْيِيرِ، انکار منکر ہر انسان پر اپنی طاقت بھر واجب ہے. انکار منکر کا مطلب برے کو برا کہنا، گناہ کو گناہ کہنا. جو ہاتھ سے روک سکتے ہو وہ ہاتھ سے روکیں، جو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ زبان سے روکیں، اور جو زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو دل میں تو برا جانے. لیکن نہیں، خود بھی شریک ہو گئے، خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ عمومیت نقصان اس لیے ہے کہ ان پہ انکار و تغییر لازم تھی، لیکن انہوں نے سکوت اختیار کر لیا. فلما سکتوا تفاق الامر والو علی الجمیع، اور جب وہ خاموش ہو گئے تو اب وبال اور سزا سب کو گھیرے گی. وشارک المحسن المسیء، اب نیکوکار بھی برے کے شریک ہوگا، عالم بھی جاہل کے شریک ہوگا، نمازی بھی بے نمازی کے شریک ہوگا. گھر میں باپ نمازی ہے لیکن پوری اولاد بے نمازی ہے اور چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، بولتا نہیں ہے.
اسے اپنی طاقت بھر اپنا فرض ادا کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے تو شارک المحسن المسیء، محسن مانے نیکی کرنے والا، مسیء مانے بدی کرنے والا. تو اب بدی کرنے والے کے ساتھ ہوگا محسن نیکی کرنے والا، پھر ساتھ ہی اس گناہ میں اذا لم ينهى وينسو، جب اسے روکے گا نہیں تو روکیے، نہ رکے وہ جانے، نصیحت کیجئے نہ مانے وہ جانے. تیسری حدیث فرماتے ہیں قد ورد عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال مر من يسيء في صلاته. عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں مر من يسيء في صلاته، کوئی آدمی دیکھے کہ ایک شخص اپنی نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، فلم ينهى شاركه في وزرها، اور اس نے روکا نہیں تو اس کے گناہ میں اس کے برابر شریک ہوگا. وَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلشَّيْطَانِ اللَّعِينِ، اب وہ شیطان لعین کے موافق ہو جائے گا، چونکہ شیطان چاہتا ہی کہ انسان عبادت ہی نہ کرے، چونکہ ایک سجدہ نہ کرنے ہی تو میں مردود ہوا، تو شیطان چاہتا ہے کہ انسان عبادت نہ کرے، اور اگر کرے بھی تو صحیح نہ کرے. شیطان کی پہلی کوشش تو یہی ہے کہ انسان عبادت ہی نہ کرے، اور اگر کرے تو ناقص ہو. تو فرماتے ہیں یرید ان یسکت عن الکلام فی ذلک، شیطان چاہتا ہی ہے کہ کوئی نہ بولے، جو جیسا کر رہا ہے ویسے کرنے دو. وَإِن يَتَرَكَ التَّعَاوُنَ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تعاون علی البر والتقویٰ نہ ہو. الذین اوصى اللہ بہما، اور یہ بر اور تقویٰ پر تعاون، نیکی اور بھلائی پر ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جن کی اللہ پاک نے قرآن میں وصیت کی ہے. وصیت، ایک ہم نے کتاب ابھی ترتیب دی ہے، موت سے پہلے وصیت، دعا کرو جلدی آ جائے وہ خدا کرے. موت سے پہلے وصیت، تو اس میں ہم نے وصیت سے متعلق بہت سی چیزیں، حدیثیں جمع کی ہیں، آیتیں جمع کی ہیں. تو وصیت اسی چیز کی جاتی ہے جو چیز اہم ہوتی ہے. بہت سے احکام کو اللہ پاک نے قرآن میں وصیت سے تعبیر فرمایا ہے. تو فرماتے اوصى اللہ بہما، اوصى اللہ فرماتے یہ وہ دونوں کام ہیں جن کی اللہ پاک نے اپنے کلام میں وصیت کی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقویٰ، کہ بر اور تقویٰ پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو. اور عبادت سے بڑا بر، عبادت سے بڑی نیکی کیا ہوگی؟ پھر فرماتے وَالنِّسْبَةُ الَّتِي هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهِمْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، بعض کا بعض کو نصیحت کرنا واجب ہے، واجب. اور شیطان تو چاہتا ہے کہ دین میں آدمی پلپلا ہو جائے، پلپلا ہوتے ہوتے پھر ایک دن وہ آئے کہ اس کا دین اور اسلام چلا جائے. اور یاسم الخلق کلہم، وہ یہی چاہتا کہ پوری مخلوق گناہ گار ہو جائے. فلا ينبغي للعاقل ان يطيع الشیطان، تو عقل مند کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شیطان کی اطاعت کرے. قال اللہ عز وجل یا بنی آدم لا یفتنکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ. اللہ پاک فرماتا ہے اے بنو آدم، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جیسا کہ تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکالا. کما اخرج ابویکم من الجنہ، ارے انہیں جنت سے نکالا اور تم تو جنت کے باہر ہو. جب فتنے میں مبتلا کر کے وہ اندر والوں کو باہر نکلوا سکتا ہے اور وہ بھی معصوم، تو وہ اپنے فتنوں میں مبتلا کر کے باہر والوں کو اندر جانے دے گا؟ بڑی ہوشیاری کی ضرورت ہے، بڑے تیقظ کی ضرورت ہے، بڑے تبصر کی ضرورت ہے، بڑی بیداری کی ضرورت ہے، ہر وقت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. گھر سے نکلو تو ہوشیاری سے نکلو، گھر میں گھسو تو ہوشیاری سے گھسو، شادی بیاہ میں جاؤ، مارکیٹ بازار میں جاؤ تو بڑی ہوشیاری سے جاؤ. رات کتاب پڑھ رہا تھا، بلکہ سعید الخاطر رکھی سے پڑھ رہا تھا، عالموں کے بارے میں پڑھ رہا تھا میں، عالموں کے بارے میں. یہ کس وقت کی بات ہے؟ یہ علامہ جو ابن جوزی کتاب ہے، یہ علامہ ابن جوزی بھی سن 6 صدی ہجری کے عالم بزرگ ہیں، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے اسکالر، بڑے پیر صاحب کی بارگاہ کے بھی تربیت یافتہ ہے. تو 900 برس پہلے مارکیٹ اتنے چمکیلے تھے.
بازار اتنے چمچماتے تھے. آپ فرماتے ہیں عالم مولانا جب بازار مارکیٹ جاتے ہیں تو پڑا ہوا بھول جاتے ہیں, بازار و مارکیٹ پڑا ہوا چھین لیتے ہیں. تو جس نے پڑھا ہی نہیں ہے اسے کیسے مل جائے گا بازار مارکیٹ جانے کے بعد؟ اور جو عالمین ہی ہے, جو کتاب و سنت کو جانتے ہیں نہیں, وہ تو ہر وقت ماضی ادھر ہر ادھر ہر ادھر پھر. وقال عز وجل ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تو تمہارا دشمن ہے, فاتخذوه, تمہیں اسے دشمن تصور کرو, ہر وقت چوکنے رہو, بیدار رہو. وہ تو دشمن ہے اور ساتھ میں اندر ایک اس کا معاون ہے, وہ خارجی ہے, یہ اندر. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر, وہ اپنی جماعت اپنے ٹولے کو دعوت دے رہا ہے تاکہ دوزخ میں اس کے ساتھی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی پناہ. اب آپ نماز کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت کرتے ہیں کہ نمازی جب نماز میں نقصان کر رہا ہے, اپنے وقت کو وہ ناقص نماز ادا کر کے خراب کر رہا ہے, تو کہتے من العجب لو رعا رجلا من یسرق حبۃ واحدہ اور رغیفا من انسان یہودی و مسلم لم يتعلق من نفسه حتى يسيء له ويذره يقبح له. فرماتے انسان کی حالت ہے جب کوئی کسی کو دیکھے کہ کسی کو چوری کر رہا ہے, ایک پیسے کی یا ایک روٹی کی یا کسی چیز چوری کر رہا ہے, وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو, اور وہ اس چور کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ چلاتا ہے, چیختا ہے. تو فرماتے وہ ادھر رہا میں یصلی ویسرقو اور کانت صلاتے, تو جب ایک روٹی ایک پیسے کی چوری بھی تم خود روکتے ہو, نہیں روک پاتے ہو تو چلاتے ہو, چیختے ہو. افسوس کہ تم نمازی کو نماز میں دیکھ رہے ہو, وہ نماز میں واجب کی چوری کر رہا ہے, فرض کی چوری کر رہا ہے, سنت کی چوری کر رہا ہے, امام پہ سبقت کر رہا ہے, اور تم چپ بیٹھے ہوئے ہو. کیسے مومن ہو؟ وقد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ پاک کے پیارے حبیب کی حدیث ہے, فرماتے شر الناس سرقۃ الذی یسرق بصلاتہ, چوروں میں سب سے بدتر چور نماز کا چور ہے. غلے کا چور, روپیے کا چور, کپڑے کا چور, جتنے بھی چور ہو سکتے ہیں, چوروں میں سب سے بدتر چور وہ ہے جو نماز چرا رہا ہے. قالوا یا رسول اللہ وکیف یسرق من صلاتہ, اللہ پاک کے پیارے حبیب کے صحابہ نے عرض کی سرکار انسان نماز میں کیا چوری کرے گا, نماز میں کون سے روپیہ, کون سے دینار, کون سے درہم میں کیا چرائے گا؟ قال صلی اللہ لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, نماز کی چوری یہی ہے کہ رکوع مکمل نہ کرے, سجدہ مکمل نہ کرے. اللہ اکبر. وعن الحسن البصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سرکار حسن بصری سے مروی ہے, قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا الا اخبرکم بشر الناس سرقہ, خبردار کیا میں تمہیں بدتر چور نہ بتا دوں؟ قالوا بلا من ہوا یا رسول اللہ, ہاں ہاں حضور سب سے بدتر چور کون ہے؟ قال صلی اللہ علیہ وسلم الذی لا یتم رکوع الصلاۃ وسجودہا, سب سے بدتر چور چوروں میں وہ ہے جو نماز کا رکوع صحیح نہ کرے اور نماز کا سجدہ صحیح نہ کرے. دیکھیے آپ جمعے کے نمازیوں کو دیکھیے, عید کے نمازیوں کو دیکھیے, ارے 5 وقتہ نمازیوں کو دیکھیے, تو سجدے ان کے صحیح نہیں, رکوع ان کے صحیح نہیں, تعدیل ارکان ان کے نہیں. وقال سلمان الفارسی الصلاۃ مکیال, نماز پیمانہ ہے, پیمانہ. فمن وفا وفا لہو وفیا لہو, تو جو پورا کرے گا اسے پورا ملے گا. تم یہاں پورا بھرو گے تو وہاں پورا, کما تدین و تدان, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, یہاں جتنا بھرو گے وہاں اتنا بھرا پاؤ گے. الصلاۃ مکیال, ذرا سا جملہ ہے, کتنا معنی خیز جملہ ہے. اللہ ومن تطففا, اور جس نے اس میں نماز میں اس پیمانے میں کمی کی, فقط علمتم, اور تو تم جانتے ہو, ما قال اللہ تعالیٰ فی المطففین, یہ تو ہم نے شریعت کے احکام بیان کیے ہیں. ابھی ایک اس میں اور چیز ہے اس مجلس میں ہے, وہ ہے طریقت کی نماز. ایک ہے نماز کی معرفت اور ایک ہے نماز کا ادب. اس مجلس کو آئندہ اتوار کو انشاءاللہ اور ہم آگے بڑھائیں گے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.